میں ہوں طارق ترمزی، وائس آف کوٹلی اور چنار ڈیجیٹل میڈیا فورم کی طرف سے آج ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں کوٹلی حلقہ سٹی کے لیے امیدوار اسمبلی اور جناب بریگیڈیئر لال صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے. ہم ان سے چند باتیں پوچھیں گے اور ان کے جو آئندہ لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں ہم ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فوج میں اتنا عرصہ گزارا، ایک شاندار کیریئر کے اختتام پر فوراً وہاں سے ریٹائر ہو کر آپ جو ہے وہ اس کارزار سیاست میں ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے جس میں جگہ جگہ پر دھوکے ہیں، فراڈ ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ بازی کرتے ہیں. آپ اس میں داخل ہوئے، آپ کو کس نے مشورہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیر صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہاں پر آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے بات چیت کرنے کا اور اپنا ویو پوائنٹ لوگوں کو بتانے کا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات تو 100% درست ہے. آپ نے جو کہا کہ میرا ایک بہت اچھا کیریئر تھا، آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے اور جنرلی جو لوگ فوج سے واقف ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے بھی میں نے بار کورس کیا ہوا ہے. اور جنرلی جو لوگ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ عام طور پر جنرل پروموٹ ہو جاتے ہیں. مگر پھر بات یہ ہے کہ جو بھی حالات تھے ان کی وجہ سے اس وقت ویکینسی نہیں تھی یا جو بھی تھا میں پروموٹ نہیں ہو سکا، تو پھر میں نے فوج چھوڑی اور واپس آ گیا. اب بات یہ ہے کہ میں نے کوٹلی کو تقریباً 1982 میں چھوڑا تھا. تو گزارش میری یہ ہے کہ جن حالات میں نے کوٹلی کو 1982 میں چھوڑا تھا، جب میں واپس آیا تو آ کے میں نے جب دیکھا تو کوٹلی تقریباً اسی حالت میں ہے. بلکہ اگر کچھ کہا جائے تو کئی ایسے فیلڈز ہیں جس میں کوٹلی واپس گیا ہے 1982 کے حالات سے بھی. اس کی ایک مثال تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس سکول سے میں نے مڈل کیا تھا وہ سکول آج بھی مڈل ہے اور وہاں کی آبادی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب ہے. اور میں وہاں سے پیدل چل کے کوٹلی آتا تھا سکول پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ سڑک نہیں تھی ہماری. اب سڑک تو مطلب نام کی پکی ہے لیکن حالت اس سڑک کی بھی بہت انتہائی خراب ہے. اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً اسی حالت میں ہے جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا وہ سڑک. لیکن ابھی چلے گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو لوگ وہاں سے پیدل آ کے پڑھتے ہیں. تو حالات مثال یہ تھی اس سکول کی جو میں نے آپ کو دی. تو ان حالات میں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ حالات اگر کوٹلی کے ایسے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر انرجی باقی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے میرے اپنے لوگوں کی طرف. تو میں اگر کچھ ان لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں، کوئی تبدو کر سکتا ہوں. اور وہ حالات جو میں نے ابھی دیکھے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر جب میں ایکٹیو یہاں پر ہوا ہوں سوشل ورک میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ بہتر ان کے لیے کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے، فرض سمجھ کے ان لوگوں کی طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر مشکل ہے یا آسان ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر تو جس مافیا کی بات پاکستان سپریم کورٹ میں ہوئی تھی وہ ایک فیلڈ کا مافیا تھا، لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہر فیلڈ کا ایک مافیا ہے. مطلب اگر آپ پراپرٹی کی بات کریں گے تو وہاں پر ایک الگ مافیا ہے، تیل کی بات کریں گے تو وہاں پر ایک الگ مافیا ہے، دکانداری کی بات کریں گے تو وہاں پر ایک الگ مافیا ہے. اور ہر مافیا نے اپنا اپنا ٹریک مقرر کیا ہوا ہے اور اس ٹریک کے اندر وہ چلتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتے. ان حالات میں ایک عام آدمی جو ہے، اور وہ جو عام آدمی ہے وہ 90% ہے. یہ جو مافیاز والے لوگ ہیں یہ 10% ہے ٹوٹل. تو اس 90% والا جو پس رہا ہے بندہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر تگودو کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ اگر میں ان لوگوں کو کچھ دے سکتا ہوں، کچھ بھی تبدیلی کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں 10% بھی تبدیلی لے آیا یا میری وجہ سے اگر 10% بھی تبدیلی آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض پورا ہو گیا اور میں نے ان لوگوں کا جو میرے اوپر حق تھا وہ حق ادا. بریگیڈیئر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ تقریباً 10 سال سے پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہم نے دیکھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہم نے دیکھا. جتنے بھی ادارے سرکاری، جتنے بھی یہاں پہ کوٹلی میں ادارے ہیں، ان میں تعیناتیاں یا ان میں نامزدگیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ ہوتی ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کرپشن روز بروز بڑھ رہی ہے. میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں یہاں کوٹلی میں.
حتیٰ کہ کوٹلی کے تھانے میں جو نامزدگیاں ہوتی ہیں SHO کو جو بھرتی کیا جاتا ہے اس کا آگاہ پیچھا دیکھنے کے بعد اس کو تعینات کیا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ ایک ٹاسک دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں PWD میں چلے جائیں, آپ محکمہ شاہراہ دیکھ لیں, آپ محکمہ بلڈنگ والے دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں تقریباً 3 مہینے پہلے ایک ایکشن صاحب امجد شاہ صاحب جو ہے وہ تعینات ہوئے پبلک ہیلتھ میں. بڑا اچھا سسٹم چلا پبلک ہیلتھ میں, لوگوں نے بڑی توقعات وابستہ کر لی, لیکن اس کے فوراً بعد ان کو تبدیل کر کے یہاں PWD میں لایا گیا اور یہاں سے ایک آدمی کو لا کے وہاں پہ تعینات کیا گیا. اس کے بعد پھر ایک کرائسس شروع ہوا کوٹلی میں پانی کا. آج پوزیشن یہ ہے کہ کوٹلی کی 40-50% آبادی کو پانی نہیں مل رہا ہے, اور جو مل رہا ہے وہ انتہائی بدبودار اور گندا پانی ہے. اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور اگر آپ منتخب ہو گئے تو کیا ایسے جو مشاکل ہیں یا مشکلیں ہیں جو کوٹلی کے لوگوں کو, اس کے بارے میں آپ نے کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ بالکل 100% میں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ حالات جو سیاسی, میرا مطلب ہے ذرا میں آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انفلوئنس ہے جو ہر طرح سے میں دیکھیے اب کوٹلی لاوارث حلقہ ہے. میں کوٹلی شہر کو اس کو لاوارث حلقہ اس لیے قرار دیتا ہوں کہ جتنی تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ نکیال سے ہوتی ہیں, جتنی نوکریاں نکلتی ہیں وہ کھریٹا, سینسا اور چڑوئی جو حلقہ ہے ہمارے جو صاحب کا پیپلز پارٹی کے جو قائد اختلاف ہیں ان کی نامزدگیاں ان کی طرف سے ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوٹلی حلقے کے اندر جو آدمی الیکٹ ہو کوٹلی کے لوگوں کے تحفظ, ان کے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائے. اس کے لیے آپ کو بڑھ چڑھ کے یہ کرنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے بہت بڑی مشکلیں آئیں گی. ادھر کوٹلی میں بہت بڑے مافیاز ہیں اور اتنے بڑے خوفناک لوگ ہیں جن کا آپ سامنا کرنا ذرا مشکل ہوگا, لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جو ہے نا, میں نے جیسے آپ کو آبزرو کیا اور میں جو آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں, دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کامیابی حاصل کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو بھرپور تیاری کرنی پڑے گی اور آپ کو جو ہے نا ایک لایا عمل بنانا پڑے گا, اور اس کو نزدیک بیٹھ کے بالکل قریب سے دیکھنا پڑے گا کہ پہلے آپ اس کو آبزرو کریں. کوٹلی سٹی آپ, مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے نا آپ دورے کر رہے ہیں, شہر سے باہر جو ہے نا آپ کے لوگوں کے ساتھ لنکس بھی ہیں, آپ روٹس بھی بنا رہے ہیں, لیکن سٹی کے اندر جو مسائل کے اصل جو منبع ہے نا جی, جو مین فلو ہے وہ سٹی ہے. تو اس لیے آپ کو بہتری سٹی میں تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آئندہ اس پہ جو ہے نا غور کریں گے اور اپنی ٹیم جو ہے شہر کے اندر تشکیل دیں جو ان معاملات کو دیکھے, اور اس کے بعد یہ آپ تک یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچائے. انشاءاللہ بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے جو مسائل جن کی طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا وہ بھی مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ ہزاروں مسائل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, دنیا کے تمام ملکوں میں گیا ہوں, پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں گیا ہوں, ہر جگہ دیکھی ہے. جو مسائل ہمارے کوٹلی کے ہیں اور وہ اسپیشل قسم کے مسائل ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی نہیں. اب یہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پانی کا مسئلہ آپ نے انڈیکیٹ کیا, آپ کو پتہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کی آبادی پنڈی کی آبادی سے کم ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر پنڈی میں یہ مسائل نہیں ہیں تو پھر آزاد کشمیر میں زیادہ کیوں ہیں, اور اس میں اسپیسیفکلی کوٹلی, میں جس کی گزارش کر رہا تھا کہ کوٹلی کتنے شہر ہیں آزاد کشمیر کے جن کے ساتھ سے دریا گزرتا ہے, تو بہت چھوٹا سا کام یہ تھا کہ آپ وہاں سے پانی اٹھائیں, اور یہ ساتھ بالکل مطلب 50 فٹ بھی شاید اس کی اونچائی نہیں ہوگی جہاں پر کہ آپ نے پانی لے کے آنا ہے, انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے, اس پانی کو فلٹر کر کے اپنے شہر کو مہیا کرنا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوٹلی کے 2 مین مسائل جو ہے نا, جن کی طرف سے اگر آپ, میں کوٹلی والوں سے اسپیسیفکلی کہوں گا کہ اگر آپ ان 2 چیزوں پر غور نہیں کریں گے, کوٹلی شہر والوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر غور نہیں کریں گے تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے دیں, مگر میں یہ کہتا ہوں 2 چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہوگا, بندوں کے ذاتی مفادات, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو برادریزم کہتے ہیں, جب تک ان 2 چیزوں کے اوپر آپ غور نہیں کریں گے اس وقت تک کوٹلی شہر کامیاب نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ برادریزم میں بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ برادریزم میں بھی آپ کے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوٹلی کے مسائل اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں
کہ ہم کوٹلی شہر والے جو لوگ ہیں ہم ٹریک کے رانگ سائڈ پر رہے ہیں ہمیشہ. مطلب پچھلے 40 سال سے ہم ٹریک کے رانگ سائڈ پر لوکیٹڈ ہیں. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. صاحب میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں یہ غور کریں کہ ٹریک کے رانگ سائڈ پر رہ کے آپ ڈائریکشن کو رائٹ نہیں کر سکتے. اور جب آپ رائٹ ڈائریکشن پر موو کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل کچھ مسائل بائی ڈیفالٹ حل ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ کوٹلی شہر کے جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں میں جو لوگ ملازمین بھرتی ہوتے ہیں یہ بہت سارے ہمارے ہزاروں مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. تو جب یہ لوگ یہاں پر بھرتی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو پولیٹیکلی انفلوئنشل لوگ ہیں وہ باہر لوکیٹڈ ہیں. کوٹلی شہر کے ساتھ جس کو ایمپیتھی آپ کہتے ہیں جب تک یہ موجود نہیں ہوگی, جب تک اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوٹلی شہر کے لوگوں کے مفاد کو دیکھ بھال نہیں ہوگی. پھر بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, 5 سال بہت ہوتے ہیں بندے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو 5 سال میں اگر آپ نے ٹیسٹ کیا بندہ مسائل آپ کے حل نہیں کر سکا, میں گزارش یہ کرتا ہوں چینج کریں. وہ میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے اس کو چینج کریں آپ. اور یہ ایک تھنکنگ پروسیس میں آپ کو جانا پڑے گا اور ہر بندے کو انڈیویجولی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ غلطی کہاں کر رہا ہے اور اس کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے. یہ جب سوچنے کی بات, جب آپ یہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے, جب غور کریں گے, بیٹھ کے آرام سے سوچیں گے تو آپ کے سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ حل ہو چکے. اور یہ مسائل آپ کے لیے نہیں, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے, مجھے ذاتی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں آپ کے اگلی نسلیں جو ہیں نا وہ بھی ان کی بھی بنیادیں اسی شہر سے ہی اٹھ رہی ہیں, اسی شہر سے نکلنا ہے. تو اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو پھر کب سوچیں گے. 2 چیزیں اور انڈیکیٹ کرتا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی 8 لاکھ کی آبادی کا یہ ڈسٹرکٹ ہے کوٹلی, لیکن جب میڈیکل کالج بنتے ہیں تو میڈیکل کالج کو میرپور میں کیوں لے کے جایا گیا جبکہ میرپور میں 3 بہترین قسم کے ہاسپٹلز موجود ہیں. تو اگر کوئی ہاسپٹل اچھا بننا تھا تو وہ کوٹلی میں کیوں نہیں بنا. ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ لولی لنگڑی یونیورسٹی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں جو باہر کے خاص کر کے جو مطلب دوسرے صوبوں کے ادارے جو پاکستان میں آ کے کام کرتے ہیں, جو آزاد کشمیر میں آ کے کام کرتے ہیں, ان اداروں کے بھرتیاں آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہوتی. یہ کیسز میں نے ان اداروں کے سربراہوں سے کم از کم 3 اداروں کے سربراہوں سے میں ملا اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی کم از کم اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو 20% ملازمین تو یہاں سے بھرتی کریں نا. میں نے ایس یو والوں کے پاس گیا, میری ایک جدوجہد ہے, یہ جو ڈیم بنا ہے یہاں اس کے لیے میں حیران پریشان ہوتا ہوں کہ ڈیم جو بنا اس ڈیم میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی, پرابلمز ہمیں آئی ہوئی, لیکن تمام کی تمام ملازمتیں باہر سے آئیں. تمام کے تمام جتنے بھی ٹھیکے ہوئے ان ٹھیکوں کے اندر کک بیکس کی انتہا ہے. ان ٹھیکوں کے اندر جو ملازمین آئے, جن لوگوں کو بزنس ملا, جن لوگوں کو نوکریاں ملی, وہ ساری کی ساری باہر سے آئیں. ہم چونکہ بولتے نہیں ہیں, جب ہم بولتے نہیں ہیں تو پھر ہم مسائل ہمارے کوئی حل نہیں کرے گا. تو یہ گزارش یہ ہے کہ میری آپ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ کسی ایک بندے کے اوپر چینج کر کے کسی ایک بندے کے اوپر متفق ہو جائیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے, تو چینج کر کے آئیں تو یہ آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. میں پازیٹیو ہوں, میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کہا ہے کہ جی یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ٹوٹل یہ 10 سال کا پیریڈ ہے. 10 سال کے پیریڈ میں کوٹلی کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میرپور کے برابر کوٹلی جا سکتا ہے, راولاکوٹ کے برابر کوٹلی جا سکتا ہے, مظفر آباد کے برابر جا سکتا ہے. آج ہم جہاں پر یہ دوسرے شہر ہیں اس کے تقریباً 15% کے اوپر. میری یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ڈیسیژن نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے مسائل نہیں قائم ہوں گے. تھوڑی سیاسی بات بھی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ ابھی بھی لوگ مخمسے میں ہیں, آپ کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ آپ کون سی پارٹی جوائن کریں گے, کس پارٹی کی طرف سے آپ امیدوار ہوں گے کوٹلی میں. اس بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں کلو دیں, آپ کچھ آپ آئندہ جو ہے نا آپ کے ارادے کیا ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں. تحریک انصاف عمران خان کا جو نعرہ ہے, جو اس کا ماٹو ہے, جو منشور ہے, میری تھنکنگ صرف عمران خان کے منشور کے ساتھ لنک کرتی ہے, اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے. اور جب تک ہم اس منشور کو 100% ٹرو لیٹر اسپرٹ کے مطابق نہیں چلائیں گے, نہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, نہ آزاد کشمیر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل. چھوٹے سوال آپ کے بارے میں پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ آپ پیراشوٹ رہے. اچھا, بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ تقریباً 25 کروڑ کا ملک ہے. 25 کروڑ کی بات یہ ہے پاکستان کی.
आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल छोटा सा एक मतलब खिता है। अगर किसी ने पैराशूट को ड्रॉपिंग करनी थी या कोई पैरा ड्रॉपिंग करनी थी तो वो पाकिस्तान में करता। आज़ाद कश्मीर में बाकी भी और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, वहाँ पर भी पैराशूटिंग होती। मैं ये कहता हूँ कि मैं इसलिए यहाँ पर, और ये मेरा याद रखें, ये मेरा प्योरली ज़ाती डिसीजन है, इसमें किसी तरह की, किसी बंदे की, किसी अदारे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और मतलब आप देखेंगे ये आगे चल के, और जो लोग ये बातें करते हैं उन लोगों को पता है इस बात का, सिर्फ वो किसी बंदे को मतलब टारगेट करने के लिए और अपने मुफादात पर जब उनको जरूरत पहुंचती है तो उस वक्त वो इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि पैराशूटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी तरह का कोई एक स्पेस मौजूद है ना, आप इसको जाने। अगर यहाँ स्पेस मौजूद ना हो तो यहाँ पर किसी पैराशूट की जरूरत नहीं है, ना किसी बंदे को ऊपर से आने की जरूरत है। आप इस स्पेस को फिल करें। मैं आज भी सियासतदानों से कह रहा हूँ, जो हमारे सो कॉल्ड सियासतदान हैं, जो सियासत को अपना विरसा समझते हैं और जो विरासत में ट्रांसफर करते हैं सियासत को, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कोटली के मसाइल हल कर लें। मैं 5 साल के लिए तो मैं एफर्ट करूंगा इंशाल्लाह, ये मेरी जदोजहद जो है ना, क्योंकि यहाँ पर मसाइल हैं। और 5 साल के बाद अगर यहाँ पर मतलब कोटली के को लुक आफ्टर करने वाले बंदे मौजूद होंगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये मेरा मतलब प्रॉमिस जी। एक और बात है, आप क्या समझते हैं कोटली में आपके मुकाबले पर पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत है या मुस्लिम लीग? अब बात यह है कि कोटली एक शहर ऐसा है, तारीख ये बताती है कि कोटली शहर ने हमेशा इक्वल मैंडेट दिया है सबको। और मैं ये समझता हूँ, इसीलिए मैं कोटली वालों से गुजारिश करता हूँ कि किसी एक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए, सो दैट कि जी मैंडेट जो है ना आपका जब क्लियर हो, जब आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, वो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट किस्म की जब थिंकिंग होगी, आप यकीन करें आपकी जो है ना वो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। कोटली वालों ने सारी पार्टियों को अकोमोडेट किया है, और सारी पार्टियों की अकोमोडेशन को खत्म कर दें तो मेरा ये ख्याल ये है कि जी जो है ना वो मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट की ट्रांसपेरेंसी को देख लें, उसके माजी को देख लें, उसकी काबिलियत को देख लें और उसके मुताबिक फैसला करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बंदे में ये काबिलियत ही नहीं है कि वो आपके मसाइल हल करे, वो कैसे मसाइल हल करेगा? ठीक है ना, तो काबिलियत के मुताबिक जाएं। तो पार्टी कोई भी होगी, मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि चूंकि पीटीआई मसाइल हल कर सकती है और मसाइल हल किए हैं, और वो मसाइल हल किए हैं जो कि जो है ना तारीख के बड़े बड़े मसाइल हैं हमारे, वो मसाइल हल किए हैं। और हमारे पर मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जितना काम पीटीआई ने किया है, शायद ये काम आज तक तारीख में किसी पार्टी ने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हल है हमारे मसाइल के, वो सिर्फ पीटीआई के पास हैं और पीटीआई के अलावा कोई दूसरी मतलब वो पार्टी नहीं। अब जहां तक आपने कहा कि मजबूत कौन सी पार्टी है, यहाँ पर सारी पार्टी तकरीबन बराबर हैं, और हम हमेशा लेकिन रंग साइड पर रहे हैं, हिस्ट्री की रंग साइड पर, ट्रैक के रंग साइड। और जो तंजीमी मामला हैं पीटीआई के लोकल कोटली सिटी में, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, इनमें बेपनाह इख्तलाफात हैं आपस में। इसमें पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी है, एक दूसरे से लेग पुलिंग भी है। आप कैसे इन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? अच्छा, एक तो मैं ये बात गुजारिश करता हूँ, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, और ये सवाल बहुत पूछा जाता है। जो बड़ी पार्टियां होती हैं ना, उन पार्टियों में इख्तलाफात मौजूद होते हैं, क्योंकि ये एक बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग्स बन जाती हैं। तो उन ग्रुपिंग्स वाले ये समझते हैं कि मैं दूसरे को लेट डाउन करूंगा तो शायद मैं ऊपर चला जाऊंगा। उनकी गलतफहमियां हैं ये। मगर मैं ये समझता हूँ कि ग्रुपिंग्स हर पार्टी में होती हैं, और पीटीआई में भी चूंकि बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी में ग्रुपिंग मौजूद है। मगर इसमें परेशानी वाली बात इस वजह से नहीं है कि जब टिकट क्लियर हो जाएंगे तो उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के वो लोग जो नजरियात के साथ खड़े हैं, वो उस जो जिस उम्मीदवार को टिकट मिल जाएगा, ये सारे उसके साथ हो जाएंगे। ये मेरी बहुत क्लियर थिंकिंग है, और मेरा मतलब ये आइडिया ये है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो होगा। बैरिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई? बैरिस्टर साहब से मेरी बहुत मुलाकातें हुई हैं, और बैरिस्टर साहब बहुत काबिल इंसान हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो वो डिसीजन करेंगे वो डिसीजन बिल्कुल ठीक होगा। कोई मुझे जरा मुझे बिल्कुल एतमाद है उनके ऊपर, और वो डिसीजन गलत नहीं करेंगे। मैं आपको ये इंश्योर करवाता हूँ वो गलत डिसीजन। और पाकिस्तान में जो कश्मीर अफेयर्स के जो आपके क्या सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उनके साथ भी कभी मुलाकात हुई है? कश्मीर अफेयर के जो मिनिस्टर्स हैं, मेरी उनके साथ भी मुलाकात हुई है। मैंने जो इंचार्ज हैं, हाँ, जो पीटीआई के जो एडवाइजर हैं,
بالکل ان کے ساتھ بھی لنک ہے، تعلق ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو انٹرنل معاملات ہیں نا یہ حل ہو جائیں گے. ان کو مطلب مسائل ہیں ہی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہماری اپنی سوچ ہے جس کے اوپر ہم نے میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہوں، کوئی دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن پارٹی کو میں نے جو دیکھا ہے پارٹی بڑی کلیئر ہے اپنے معاملات کے اوپر. تو انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کورونا ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پیغام دینا چاہیں اپنے علاقے کے لوگوں کو، کوٹلی شہر کے لوگوں کو، اس سے یہ جو شہر میں جو اس کی جو ہو رہا ہے، جیسے لوگ جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا ماسک نہیں پہن رہے ہیں، جو یہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، پولیس ان کے پیچھے لگتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر، بڑا سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو کچھ ہدایات دیں، کچھ قسم کی کہ یہ جو ہو رہا ہے شہر میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. شہر میں بھیڑ بھاڑ نہیں جگہوں پر، اور بالخصوص بزرگوں کو نہیں جانا چاہیے، اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچانا چاہیے. اس بارے میں آپ کو پیغام دینا چاہیے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ میں گزارش یہ کروں گا کہ کورونا ایک حقیقت، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ کچھ گڑبڑ ہے، ادھر ہے ادھر ہے، وہ غلط ہے. کورونا ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے. اس کے خلاف جو احتیاطیں ہم نے کرنی ہیں ایگزیکٹلی 100% اسلام کے ان لائن ہے. اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ احتیاط کریں، کیونکہ اسلام مافوق الفطرت چیزوں کے ساتھ کم ڈیل کرتا ہے، اور ماتحت الاسباب چیزیں اسلام ہمیشہ اس کو وہ کرتا ہے کہ جی آپ ماتحت الاسباب چیزیں واقع ہوں گی. اگر ماتحت الاسباب ہوں گی تو پھر کورونا سے آپ نے بچنا ہے، اس کے خلاف آپ نے احتیاط کرنی ہے. مگر دو چیزیں میں اس کے ساتھ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ کورونا کی آڑ میں کوٹلی کو تنگ کیا گیا. یہ میں آپ کے وساطت سے سارے کنسرن لوگوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کورونا کی آڑ میں کوٹلی کے لوگ، پورے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے، اور اس حد تک تنگ کیا گیا ہے کہ جس جو قابل برداشت چیزیں نہیں، مطلب طرح طرح کے، میں ان چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا. آپ سب کو پتا ہے، اور جو لوگ ہیلتھ افیئرز پر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کوٹلی کے ساتھ کیا ہوا ہے. پولیس نے یہاں پر ایک مرڈر کر دیا. پولیس نے جہاں موقع ملا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، جہاں پر موقع ملا لوگوں سے پیسے بٹورے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں آپ کی طرح، آپ تو بہت بڑے مدبر ہیں اور مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھا لکھتے ہیں، تو میں بھی تھوڑا بہت لکھتا ہوں. تو کورونا کے اوپر میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا. اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اگر ہم نے ماتحت الاسباب چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ہے تو پھر آپ نے کورونا سے پراپر احتیاط کرنی ہے، اور وہ چیزیں جو ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. وہ دوائیاں کھانی ہیں، وہ کھانے کھانے ہیں، ماسک پہننے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کورونا کے کرائسس کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، تقریباً کوٹلی کے، ڈسٹرکٹ کوٹلی کے 80% لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور وہ 80% وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں چونکہ ہمارا غریب خطہ ہے، اور کوٹلی شاید ڈسٹرکٹ شاید سب سے زیادہ غریب ہے. تو اور یہ لوگ مزدور ہیں، ان لوگوں کا ذریعہ معاش مزدوری ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ لوگ جو ہے نا کوٹلی کے لوگ، یہ 1 مہینے کے ریزرو پر چلنے والے لوگ ہیں. میں مطلب 80% لوگوں کی بات کرتا ہوں 1 مہینے کے ریزرو پر چلنے والے ہیں. جو لوگ 1 مہینے کے ریزرو پر چلنے والے ہیں، تو اگر کورونا کو 4 سے 5 مہینے ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہینڈ ٹو باؤتھ ہو گئے ہوئے ہیں. اور موسٹ آف دیم چونکہ یہاں پر جو غداگری ہے وہ کامن نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ کسی کالم میں بھی لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے سر اٹھا کے چلنے والے ہیں، غداگری میں نہیں جائیں گے. لیکن میں گزارش آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، میرا پیغام ہے کہ اپنے جو آپ کے ہمسایہ ہیں، آپ کے ارد گرد دیکھ لیں کہ کسی کو اگر کھانے میں پرابلم ہو رہی ہے، کسی کی ضروریات ہیں، تو ان ضروریات میں اس کی مدد کر دیں. اور میں نے یہ لکھا تھا کہ شاید یہ وقت دوبارہ نہ آئے، کیونکہ میری زندگی میں یہ وقت پہلی دفعہ آیا ہے، اور آپ کی زندگیوں میں بھی نیچرلی پہلی دفعہ آیا ہوگا. تو اس کے بعد بھی شاید یہ وقت نہ آئے. تو آپ جو آج خرچ کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، وہ شاید سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا. اور شاید یہ دوبارہ آپ کو اس طرح کا ماحول نہیں ملے گا، غداگری آپ کو ملتی رہے گی، وہ آپ دیکھتے رہیں گے. آخر میں بالکل مختصر، کوٹلی میں، میرپور میں، آزاد کشمیر کے اندر سوشل میڈیا پر پابندیاں لگ گئی ہیں. جگہ جگہ جو صحافی ہیں، بلاگر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں. پولیس ان کے پیچھے
یعنی بالکل ہاتھ چھوڑ کے پڑی ہوئی ہے. اس سلسلے میں پاکستان میں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا تھا, لیکن جب ریزسٹنس آئی تو اس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو وہیں پہ روک دیا. لیکن آزاد خطے میں یہ معاملہ اب بھی جاری و ساری ہے, اور اس سلسلے میں ہم جو آواز بلند کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو یہ پیغام دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گندی بھیڑیں, جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, ان پہ ضرور پابندی لگائیں. لیکن جو لوگ بہتر کام کر رہے ہیں یا پبلک کی آواز بن رہے ہیں, یا ایک غریب یا مسکین یا فقیر آدمی کی آواز بنتے ہیں, ان لوگوں پر پابندیاں نہ لگائی جائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے نا تھوڑا. ایک تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں, عمران خان صاحب سے کہا کہ جی وہ شاید انہوں نے اس طرح کی کوشش کی ہوگی, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, مگر یہ یاد رکھیں پاکستان میں یہ واحد حکومت ہے جس نے یہ وسل بلوئنگ کا ایک پراپر نظام قائم کیا ہے. وسل بلوئنگ کا ایک پراپر نظام قائم کیا ہے. آج بھی آپ شکایت کریں اور وہ شکایت اگر جینوئن ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا, اور آپ کے نام کو سیکرٹ رکھا جائے گا. پرابلم ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں یہ ہوئی ہے کہ پرابلمز کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے, اور وہ جو پرابلمز انڈیکیٹ ہوئی ہیں وہ سچ تھیں, سچ ثابت ہوئی ہیں, اور لوگوں کو اس بات پر تکلیف ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بندہ سامنے آئے, کمپلینٹ کرے. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ آزاد کشمیر میں جو نیب کا قانون ہے مکمل طور پر اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں, اس کے کان کاٹ دیے گئے ہیں, اس کی آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں, ایک ٹوٹل کا ڈمی بنا کے یہاں رکھ دیا گیا ہے. تو نیچرلی یہ میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے کروز جو ہیں یہ اس کی کنٹینیویشن ہے. تو جب اس کی کنٹینیویشن نیچرلی جب اگر نیب کام نہیں کرے گا تو آپ ان لوگوں کو جو آپ کی غلطیوں کو, آپ کی چوری کو, آپ کی کرپشن کو جو ہائر لیول پر پہنچائیں گے تو پھر تکلیف ہوگی. جب تکلیف ہوگی تو پھر آپ ان پر پابندیاں لگا دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائیں, ہمیں نیب کے قانون کو بہتر کر لینا چاہیے. اور جب نیب کا قانون بہتر کریں گے تو وہ پرابلم جس کے ساتھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پر پرابلمز آئیں گے ہی نہیں. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر قبض لگائی ہوئی ہیں ان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں بنیادی طور پر. ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایسے نہ ہوں, تو شاید ان لوگوں کو کوئی ایسے لوگ جو چور ہیں, کرپٹ ہیں, وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ آواز جو اٹھتی ہے, جو خبر نکل کے باہر آ جاتی ہے, وہ خبر نہ آئے. تو میں گزارش ان سے یہ کرتا ہوں کہ چونکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر صرف چند سبجیکٹ ہیں جن کے اوپر پابندیاں ہیں, باقی سوشل میڈیا میں تو یہ دنیا میں ایک آواز ہے جو کہ آواز اٹھتی ہے. اس آواز کو آپ بھی سن لیں, میں بھی سن لیتا ہوں, اور اگر میں سچا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی غضب نہیں, مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ مجھے کوئی غضب نہیں پہنچے گی. لیکن اگر میں جھوٹا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بھی سن لیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آج میں آپ کا گلا آج گونٹ دوں گا نا, میرے خلاف جو شکایت ہے میں چور ہوں تو میں آج آپ کا گلا گونٹ دوں گا اگر, تو یہ آج نہیں نکلے گی, کل نکلے گی, پرسوں نکلے گی, ترسوں نکلے گی. میرے اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 99 ٹائم شاید معاف کر دے گا, 100 دفعہ پکڑے گا اور ایسی جگہ پکڑے گا جہاں سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اصل میں جو آپ کو ایک وارننگ دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا راستہ درست کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوشل میڈیا کے ساتھ چلنا چاہیے. سوشل میڈیا پر کسی طرح کے کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے, کوئی قبض اس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. یہ آواز ہے جو کہ جو ہے نا جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کو اجازت ان کو ملنی چاہیے جو بات کہنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کا حق ہے, بنیادی حقوق میں سے, شہریوں کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے, اور اس کے اوپر تو آپ پابندیوں میں نہیں سمجھتا کہ لگائی جانی چاہیے. شکریہ جناب بریگیڈیئر لال حسین صاحب, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, آپ نے عزت بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی کی, اور آپ کی خوبصورت باتوں سے ہم نے استفادہ کیا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوٹلی کے عوام یہ فیصلہ کریں گے آپ کے بارے میں. ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں مستقبل میں بھی ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. آپ کا جو درجہ بدرجہ جو آپ جو انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا. اور آپ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں, مقابلہ بڑا زبردست ہوگا اور بڑا مزہ آئے گا ہمیں دیکھنے میں. تو اللہ حافظ. میں آپ کا سپورٹ ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے